जदीद जंगों में फतह व शिकस्त चंद मिली सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर तय हो जाती है। एक भी जिस्मानी गोली चलने से पहले जदीद जंग का मैदान अब सरजमीन, आसमान और समुंदर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी इसका लाजमी हिस्सा बन चुका है। मैं हूँ डॉक्टर ताहदी जफ़र, हिस्ट्री अनफोल्ड से। जदीद जंगों में फतह सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से लेस नहीं रही, बल्कि दुश्मन की आंखें, कान, राब्ते बंद करने की सलाहियत से हासिल की जाती है। इसलिए भारत ने एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शील्ड बनाने पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वार शील्ड जनूबी एशिया में जंग का नया महाज है। 20वीं सदी की जंगें सिर्फ ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि अब एक नया मैदान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या बरकी जंग भी बन चुका है। इस मैदान में दुश्मन के रडार, मौसलाती निज़ाम, सैटेलाइट राब्तों और हथियारों की रहनुमाई के निज़ाम को जाम या धोखा देना बुनियादी मकसद होता है। भारत पिछले 2 दहाइयों से अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों को तेज़ी से मजबूत बना रहा है, ताकि फ्यूचर की किसी भी जंग में उसे तकनीकी बढ़तरी हासिल हो सके। भारत की इलेक्ट्रॉनिक वार शील्ड दरअसल मुख्तलिफ दफाई निज़ामों, डार्स, सेंसर, सैटेलाइट नेटवर्क, सिग्नल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और जैमिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक मरबूत जाल है। इसका मकसद दुश्मन की नकलो हरकत, फ़ज़ाई सरगर्मियों और मौसलाती राब्तों पर मुसलसल नज़र रखना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें गैर मौसर बनाना है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शील्ड संबियोक्टा, DRDO और बेल का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जो 150 किलोमीटर के इलाके में डायरेक्शन, फाइंडिंग, जैमिंग की सलाहियत रखता है। भारत की सरकारी दफाई तहकीक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस शोबे में मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। DRDO ने संयोक्ता, दोया, दृष्टि और दीगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तैयार किए हैं, जो दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने, उनका तजिया करने और उन्हें जैम करने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय फ़ौज के पास ज़मीनी फ़ाइट के लिए संयोक्ता EW सिस्टम मौजूद है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रॉनिक सरगर्मियों की निगरानी कर सकता है। इस तरह भारतीय फ़ज़ाया ने अपने जंगी तैयारों में जदीद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स नस्ब किए हैं, जो दुश्मन के रडार से बचने में मदद देते हैं। फ़ज़ाई दफाई और इलेक्ट्रिक जंग की बात करें, भारत ने अपने दफाई निज़ाम को भी इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों के साथ मरबूत किया है। रूस की साख्ता S-400 निज़ाम, मकामी रडार नेटवर्क और फ़ज़ाई निगरानी के प्लेटफॉर्म मिलकर एक दफाई ढाल तश्कील देते हैं। इनका मकसद दुश्मन के तैयारों, ड्रोन और मिसाइलों का जल्द पता लगाना और उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करना है। भारत ने अपने दफाई सैटेलाइट्स के ज़रिए भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत बढ़ाई है। फ़ौजी मौसलात, निगरानी और नेविगेशन के लिए सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जंगी यूनिट्स के दरमियान महफूज राब्ता बरकरार रखने में मदद मिलती है, जबकि दुश्मन की सरगर्मियों की मुसलसल निगरानी भी मुमकिन होती है। पाकिस्तान और चीन के तनाज़ुर में भारत की इलेक्ट्रॉनिक वार शील्ड का एक अहम मकसद अपने 2 बड़े हरीफों पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती हुई फौजी सलाहियतों का मुकाबला करना है। पाकिस्तान ने भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर सलाहियतों और जदीद रडार सिस्टम में सरमायाकारी की है, जबकि चीन इस शोबे में दुनिया की नुमायाँ ताकतों में शुमार होता है। इसी वजह से जनूबी एशिया में एक खामोश लेकिन एक इंतहाई अहम तकनीकी मुकाबला जारी है। फ्यूचर की जंगों पर असरात की बात करें, माहिरीन के मुताबिक फ्यूचर की जंगों में जो मुल्क दुश्मन के मौसलाती निज़ाम, ड्रोन, मिसाइल गाइडेंस और रडार नेटवर्क को गैर मौसर बनाने की सलाहियत रखेगा, उसे नुमायाँ बढ़तरी हासिल होगी। इसलिए भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों को मसनूई ज़हानत, क्वांटम कम्युनिकेशन और जदीद सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने पर काम कर रहा है। भारत का संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इस इनविजिबल बैटलफील्ड पर गलबा पाने के लिए तैयार किया गया है। 145 मोबाइल गाड़ियों पर मुश्तमिल ये ताकतवर प्लेटफॉर्म
دشمن کی رڈار مواصلات اور GPS سگنل کو جام کر کے بھارتی فوج کو فیصلہ کن برتی دلانے کا دعوے دار ہے۔ یہ بھارت کا ایک ناقابل تسخیر نظر نہ آنے والا الیکٹرانک وار شیلڈ کہا جاتا ہے، جو مقامی جدت، حکمت عملی اور ملٹی ڈومین انضمام کا شاندار امتزاج ہے۔ یہ شیلڈ بھارت کو جدید الیکٹرانک وارفیئر میں ایک مضبوط کھلاڑی بنا رہا ہے۔ بھارت کی EW صلاحیتوں کا ارتقا۔ الیکٹرانک وارفیئر کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ الیکٹرانک اٹیک، یہ دشمن کے سسٹم کو جیم کرنا، اپنے EP الیکٹرانک پروٹیکشن اثاثوں کی حفاظت، الیکٹرانک سپورٹ دینا، انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے انٹرسیپشن اور تجزیہ کرنا۔ 1971 کی جنگ کے بعد بھارتی فضائیہ نے مخصوص EW اسکواڈرنز قائم کیے، جن میں ترمیم شدہ کینبرا اور MiG-21 طیارے استعمال ہوئے۔ آج DRDO، بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ اور اندیجی پارٹنرز بھارت کے تحت مضبوط ماحولیاتی نظام چلا رہے ہیں۔ DRDO، بیل، ECIL اور آرمی کے کور آف سگنل نے مشترکہ طور پہ تیار کیا۔ اس کے علاوہ نظام پہاڑی علاقے کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ فضائی سوٹس جیسے رافیل طیاروں پر اسپیکٹرا شامل ہیں۔ بیل نے IF کو VHF UHF جیمر فراہم کیے ہیں۔ الیکٹرون اور فوٹونز کے خاموش میدان میں بھارت کا الیکٹرانک وار شیلڈ نہ صرف دفاع کرتا ہے بلکہ دشمن کو روکتا اور غالب آتا ہے، تاکہ کوئی بھی جھارے نہ صرف جسمانی طاقت بلکہ ہر وقت موجود محافظ الیکٹرون میگنیٹک قلعے کا سامنا کرے۔ یہ سسٹم میدان جنگ میں دشمن کی الیکٹرو میگنیٹک برتری کو انکار کرتے ہوئے بھارتی فوج کی مواصلات اور آپریشن کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مکمل طور پر موبائل اور میدان جنگ کے لیے موزوں ہے۔ اس کی اہمیت اور فیوچر کے حوالے سے بات کریں، میوکٹا نے فوج کو GPS جیمنگ، ریڈار ڈسٹربنس اور الیکٹرانک انٹیلیجنس کی طاقت دی ہے۔ اس کی کامیابی سے متاثر ہو کر ہم شکتی جیسے اور مزید ویژن بھی تیار کیے گئے ہیں۔ میوکٹا کا الیکٹرانک شیلڈ نہ صرف دشمن کی آنکھیں اور کان بند کرتا ہے بلکہ بھارتی فوج کو الیکٹرو میگنیٹک میدان میں غلبہ دلاتا ہے، جو جدید جنگوں میں فتح کی کنجی ہے۔ مئی 2025 کی پاک بھارت جھڑپوں کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اپنی کامیابیوں کے بڑے دعوے کیے ہیں، جبکہ بہت سی تفصیلات آزاد رائے سے مکمل طور پر تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ بھارتی الیکٹرانک وار شیلڈ کتنی کامیاب رہی؟ بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس کے S-400 فضائی نظام بشمول ٹیمف کاؤنٹر ڈرون نیٹ ورک اور الیکٹرانک وار سسٹم نے پاکستانی ڈرون اور بعض حملوں کو ناکام بنایا۔ بھارتی حکام کے مطابق متعدد ڈرون اور پروجیکٹائل راستے میں ہی روک لیے گئے، تاہم اسی تنازع کے دوران بھارت کو فضائی میدان میں نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور خود بھارتی فوجی قیادت نے بعد میں تسلیم کیا کہ ابتدائی مرحلے میں نقصانات کے بعد انہیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑی۔ اس لیے غیر جانبدار تجزیہ یہ ہے کہ بھارتی فضائی دفاع مکمل طور پر ناکام نہیں ہوا، لیکن اسے ناقابل شکست بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بعض حملے روکے گئے، جبکہ بعض مواقع پر بھارتی نظام کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے جواب میں کون سے سسٹم استعمال کیے؟ مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان اپنی یہ صلاحیتیں استعمال کرتا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر میں پاکستانی فضائیہ نے ریڈار، کمیونیکیشن اور الیکٹرانک اسپیکٹرم میں مداخلت کی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس سے بھارتی رابطوں نگرانی کے نظام پر اثر پڑا۔ J-10C لاکا طیارے پاکستان کے چینی ساختہ طیاروں نے اہم کردار ادا کیا۔ کئی دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان نے ریڈار آواز اور J-10C طیاروں کو ایک مربوط نیٹ ورک میں استعمال کیا۔ PL-15 میزائل پاکستان کے زیر استعمال چینی میزائل عالمی توجہ کا مرکز بنے اور ان کی کارکردگی پر وسیع بحث ہوئی۔ ڈرون مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان نے ترکی کے سونگر اور دیگر ڈرون پلیٹ فارم استعمال کیے۔ اگر صرف الیکٹرانک وارفیئر کے زاویے سے دیکھا جائے تو مئی 2025 کا تنازع یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کی الیکٹرانک وار شیلڈ نے متعدد خطرات کو روکا اور اپنی افادیت کسی حد تک ثابت کی۔ پاکستان نے مربوط ریڈار آواز اور J-10C اور الیکٹرانک وارفیئر کے امتزاج سے اس کا مؤثر جواب دیا۔ مئی 2025 میں EW سسٹم سمیت بھارت کے مختلف الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کو بھی میدان میں آزمایا گیا۔
بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ سمیوکتا اور دیگر ٹیکنالوجی نے پاکستانی فضائی دفاعی نظاموں کو جام کر کے ہدف پر کامیاب حملے کیے، تاہم مکمل کامیابی نہ ملنے کی کئی وجوہات تھیں۔ کئی بین الاقوامی دفاعی ماہرین کے مطابق اس جنگ کا سب سے اہم سبب انفرادی ہتھیار نہیں بلکہ سسٹم انٹیگریشن تھا، یعنی مختلف رول ہتھیاروں، میزائلوں اور الیکٹرانک نظاموں کا ایک نیٹ ورک کی طرح مل کر کام کرنا۔ مختصر بھارتی الیکٹرانک وارشیٹ جزوی طور پر کامیاب بھی رہی، لیکن پاکستان نے بھی الیکٹرانک وارفیئر اور مضبوط فضائی نظاموں کے ذریعے اسے مکمل برتری حاصل کرنے سے روک کے رکھا۔ اگر جنگ صرف میزائلوں اور ہتھیاروں سے جیتی جاتی تو الیکٹرانک وارفیئر پر اربوں ڈالر خرچ نہ کیے جاتے۔ مئی 2025 کی پاک بھارت کشیدگی نے ثابت کر دیا کہ جدید جنگ میں ریڈار، سگنل اور ڈیجیٹل نیٹ ورک بھی ہتھیار بن چکے ہیں۔ کیا بھارت کی جدید الیکٹرانک وارشیٹ واقعی ناقابل شک ہے، اور کیا پاکستان نے اس کا مؤثر جواب دے کر جنگ کا توازن بدل دیا؟ فیصلہ وقت اور آپ پر چھوڑتے ہیں۔ الیکٹرانک وارشیٹ محض ایک دفاعی نظام نہیں بلکہ جدید جنگ کا اعصابی نظام بن چکا ہے۔ ہر ملک کی کوشش ہوگی کہ وہ کسی بھی متنازع تنازع میں معلوماتی اور تکنیکی برتری حاصل رکھے، تاہم جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن مسلسل بدل رہا ہے اور خطے کے دیگر ممالک بھی اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس لیے فیوچر کی جنگوں میں شاید گولی چلنے سے پہلے ہی ریڈار، سگنل اور ڈیجیٹل نیٹ ورک کے میدان میں لڑی جائیں گی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کس کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کس کے پاس دشمن کی آنکھیں اور کان بند کرنے کی بہتر صلاحیت ہے۔ آنے والی جنگوں میں شاید سب سے طاقتور ہتھیار وہ ہوگا جو دشمن کے ٹینک تباہ نہ کرے بلکہ اسے یہ بھی نہ معلوم ہونے دے کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے۔